بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کبر الاصاغر بموت الاکابر والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ حضرات گرامی، مسئلہ فدق کے اندر قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو دلائل پیش کیے تھے، امام جلالی کے دلائل کے سامنے کسی کو کلام کرنے کی کوئی جرت نہ ہو سکی۔ قبلہ امام جلالی کی گرفتاری کے بعد جن لوگوں نے میدان لگانے کی کوشش کی، اللہ کے فضل سے ان کی ساری دلیلوں کو ہم نے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا، اور اب ان کے پاس کوئی دلیل بھی اس مسئلے میں باقی نہیں ہے۔ ایک بات کا حوالہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا، اس پر ہی اب یہ بہت زیادہ چھلانگیں لگاتے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک احادیث فدق کو موضوع قرار دینے کی بات تھی، وہ بھی بالکل باطل ثابت کر دی۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے اجتہاد کی نفی کرتے تھے، وہ بھی انہی کی پسندیدہ کتابوں سے ثابت کر دیا۔ اور جب اجتہاد ہے جانبین سے تو عند اللہ تو حکم ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی خیالی نبراس اور شرع عقائد سے ہم نے بھرپور انداز سے ثابت کیا۔ اب مخالف فریق کے پاس ان ساری باتوں کا کوئی جواب بھی باقی نہیں ہے، صرف ایک بات کو اب وہ لیے بیٹھے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب، جلالی صاحب نے ایک بات جو کی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فدق نہیں دیا تو نہ دے کر مال حرام سے بچایا، تو اس بات کو وہ گستاخی، بے ادبی اور کفریہ قول اس طرح ثابت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اب ان کی ساری دوڑ اس قول پر باقی رہ گئی ہے۔ اس بات کا بھی حوالہ امام جلالی نے اپنے ایک بیان کے اندر دے دیا تھا کہ یہ باقاعدہ عبارت الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری کے اندر لکھی ہے، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے وہ مکمل عبارت پڑھی تھی۔ یہ میرے سامنے وہ عبارت موجود ہے، اور یہ امام قرآنی نے اس عبارت کو نقل کیا کہ نہ دیا تو نہ دینا ہی ثواب تھا، اگر دے دیتے تو معصیت ہو جاتا۔ دو وجہ سے، پہلی بات یہ لکھی مخالفت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابطال صدقاتہ، کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت ہوتی اور صدقات باطل ہو جاتے، کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ بنایا اس کا ابطال ہو جاتا۔ دوسرا قول تھا انہو کان ما یعطی لفاطمہ، کہ اگر وہ عطا کر دیتے تو یہ دینا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مال حرام تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ایک تو الفاظ کا جو چناؤ صاحب کوثر الجاری نے کیا، اور جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، اسی انداز میں رہنا چاہیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دیتے تو وہ دینے میں مال حرام کا ارتکاب کرتے، تو یہ الفاظ کا چناؤ جو عبارت کے اندر ہے اسی پر رکھا جائے۔ اس میں اپنی رائے سے الفاظ بنا لینا کہ انہوں نے مال حرام سے بچایا، تو یہ ذرا تھوڑا فرق ملحوظ رکھیں۔ جتنے عمدہ الفاظ مصنف نے ذکر کیے، امام جلالی نے ذکر کیے، انہی الفاظ پر بات کو باقی رکھیں۔ شاہ صاحب کا تبصرہ یہ تھا اس حوالے پر، کہتے ہیں یہ جو آپ بات لے آتے ہیں کہ فلاں کتاب کی فلاں نکڑ میں جا کر لکھی ہوئی ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی انہوں نے اس بات کو قطعاً اہمیت ہی نہیں دی کہ اس حوالے کا بھی کوئی اعتبار ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے امام جلالی نے جو کچھ بیان کیا وہ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا ہے۔ خود حضرت کا یہ عالم ہے کہ جن کتابوں کا نام لیتے ہیں
وہ کتابیں ہی مصنفین نے نہیں لکھی ہوتی اور ہم بار بار ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب آپ نے جو بات کی ہے اس کا حوالہ دکھا دیں، کہاں لکھی ہے؟ آج تک کسی بات کا وہ حوالہ نہ دے سکے، ہر بات کو ہوائی باتیں بنا کر کرتے جاتے ہیں، لیکن حوالے دینے سے وہ بالکل قاصر ہیں۔ تو آج الکوثر الجاری کا تعارف پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے مصنف کون ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی۔ یہ بھی قبلہ حضور کنز العلماء کا فیضان ہے کہ ایسی ایسی نایاب شروحات کا بھی الحمدللہ بھرپور مطالعہ کرنے کا موقع ملا حضور کنز العلماء سے بخاری شریف پڑھنے کے دوران۔ تو حضرت امام احمد بن اسماعیل بن عثمان بن محمد القرانی الشافعی ثم الحنفی، ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے حضرت کے احوال کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، نظم العقیان فی اعیان الاعیان، اس کتاب کے اندر امام قرانی کو بہت خراج تحسین پیش کیا۔ اسی طرح علامہ سخاوی نے بھی الضوء اللامع کے اندر حضرت کے احوال لکھے اور بڑی تعریفات ان کی ذکر کی کہ ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو امام سیوطی، امام سخاوی دونوں نے بڑے بھرپور انداز سے ذکر کیا۔ اسی طرح امام قسطلانی نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے مقدمہ میں بخاری شریف کی شروحات کا جو تعارف پیش کیا بڑے بڑے ائمہ کا، تو اس کتاب کے اندر امام قرانی کا بھی تعارف پیش کیا اور کہا الشمس القرانی مؤدب السلطان المظفر ابی الفتح محمد بن عثمان فاتح القسطنطینیہ، کہتے ہیں کہ ایک شرح شمس قرانی کی ہے، اور یہ شمس قرانی کون تھے؟ یہ سلطان محمد الفاتح جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، ان کے یہ مؤدب تھے، ان کے یہ استاذ تھے۔ تو ایک بہت بڑا تعارف امام قرانی کا یہ ہے کہ یہ سلطان محمد الفاتح کے استاذ تھے، اور سلطان محمد الفاتح کہ وہ جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس کو استنبول میں بدل دیا، اسلام بول اس کا نام رکھا۔ تو یہ امام قرانی کے تعارف میں ایک بہت بڑا حصہ سلطان محمد الفاتح کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ ان کو بہت نمایاں کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ سلاطین عثمانیہ اور سلطنت عثمانیہ پر ایک بڑی ہی عمدہ تحقیق معجم الدولت العثمانیہ، اس کے اندر بھی سلطان محمد الفاتح کا جب تعارف پیش کیا گیا سلاطین عثمانیہ میں، تو اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ ان کے والد سلطان مراد خان، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو طلب کیا کہ کوئی ان کے بیٹے کو آداب سکھا دے۔ سلطان محمد الفاتح کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ ایک عیش و عشرت والی تھی، جب یہ لڑکپن کے عالم میں تھے تو کوئی استاد ٹکتا نہیں تھا، کسی استاد سے قابو میں نہیں آتے تھے۔ سلطان مراد بہت پریشان تھے کہ اتنی بڑی سلطنت جو بڑی جد و جہد کے بعد غازی اور تغرل سے لے کر سلطان مراد تک پہنچی تھی، اس کا نگہبان بنے گا تو کون بنے گا؟ اس پریشانی کے عالم میں بالآخر انہوں نے استدعا له مؤدبا مدعا الیہ وفی یدہ العصا، آگے وہ پورا قصہ ہے کہ سلطان محمد الفاتح کے لیے پھر ایسا مؤدب طلب کیا کہ جو واقعتاً تأدیب کا حق ادا کر گیا۔ وہ کون تھے؟ وہ یہی امام احمد بن اسماعیل القرانی تھے۔ آگے وہ پورا قصہ ہے کہ اول انہوں نے بڑی سختی سے ان کی تربیت کی اور اپنا عصا بھی ساتھ لے کر آئے، اور بالآخر سلطان محمد الفاتح کی ایسی تربیت کی کہ سلطان محمد کو فاتح قسطنطنیہ بنا دیا۔ ان کے احوال اٹھا کر دیکھیں، مختلف طرق سے مورخین نے جو بیان کیا کہ سلطان محمد الفاتح نے جو قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، تو اس مقام تک پہنچانے میں سب سے جو بڑا کردار تھا
وہ شخصیت جس نے سلطان محمد الفاتح کے دل کے اندر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تڑپ پیدا کی تھی، جہاد کی روح کو بیدار کیا تھا، وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، وہ سلطان محمد الفاتح کے استاد امام احمد بن اسماعیل القرانی ہی تھے۔ اور اسی طرح خود امام قرانی نے الکوثر الجاری کے اندر، یہ جلد اول میں صفحہ نمبر 290 پر خود لکھا قسطنطنیہ کی فتح کے احوال کو۔ اور یہ بھی ذرا آج کے حالات کے لحاظ سے میں بتاتا چلوں، آج کل دنیا ویسے بھی فلموں اور ڈراموں کو دیکھ کر حقائق سمجھتی ہے کہ سارا کچھ یہی تھا۔ سب سے مضبوط روایت وہی ہے کہ جو خود اس زمانے میں حاضر تھا اور جس نے خود اس زمانے میں دیکھا کہ معاملہ کس طرح ہوا، اور حقائق وہی ہیں جو دیکھ کر علماء نے بیان کیے۔ انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال لکھے۔ حدیث مبارکہ میں جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس کے بارے میں بیان کیا کہ ان کا مزار قسطنطنیہ میں ہے۔ جب قسطنطنیہ کی جہاد کے لیے لشکر گیا تھا تو اسی لشکر میں آپ شامل تھے۔ آگے کہتے ہیں وَكَانَتِ الْكُفَّارُ يَرَوْنَ الْأَنْوَارَ عَلَى قَبْرِهِ، کہ کافر ہمیشہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر انوار دیکھتے تھے، نورانی کرنیں نکلتی تھیں حضرت کے مزار سے۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ الْقُسْطُنطِينِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى يَدِ السلطان ابن سلطان محمد خان بن عثمان۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے قسطنطنیہ کو فتح فرمایا مسلمانوں پر، اور فتح کس کے ہاتھ ہوئی؟ وہ عثمان خان کی اولاد سے محمد خان کے ہاتھ پر قسطنطنیہ جب فتح ہوا۔ آگے فرماتے ہیں وَكُنَّا فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ بِحَمْدِ اللَّهِ۔ امام قرانی فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے قسطنطنیہ کی فتح میں ہم خود شامل تھے، ہمیں بھی اعزاز حاصل ہوا کہ ہم بھی اس لشکر میں شامل ہوئے۔ وجدنا مسارہ معروفا عند الکفار، اور ہم نے حضرت کے مسار کو کفار کے ہاں بھی معروف پایا، کافر بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی تعظیم کرتے تھے۔ آگے فرماتے والآن قد بنی علیہ مسجد فیہ ذکر والعباد والصلحاء یدفنون ہناک۔ فرماتے بعد میں پھر ہم نے وہاں مسجد بنائی، مسجد تعمیر کی گئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر۔ تو یہ امام قرانی خود اپنا ذکر کر گئے کہ قسطنطنیہ کی فتح میں یہ خود شامل تھے امام قرانی۔ اسی طرح مصنف نے یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 480 پر جا کر دوبارہ اسی بات کو ذکر کرتے ہیں۔ جب بھی قسطنطنیہ کا نام آتا ہے تو مصنف اپنے احوال کو بھی ساتھ ذکر فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں الکوثر الجاری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 480 پر آ کر وہاں بھی جب قسطنطنیہ کا ذکر آیا تو انہوں نے دوبارہ اس موضوع کو چھیڑا، اور جو یزید کے بڑے حمایتی دلیل پیش کرتے ہیں کہ یزید بھی قسطنطنیہ کی فتح کے لیے کیا تھا اور اس کو اس حدیث کے تحت جنتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو رد کیا کہ یزید اس لشکر میں جنتی نہیں بن سکتا۔ فرماتے ہیں وہ جو فتح ہوئی تو فتح کرنے والے کون تھے قسطنطنیہ کو؟ فرماتے ہیں فَنَحْنُ أُولَئِكَ الْجَيْشِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ فتح کرنے والا لشکر وہ ہمارا لشکر تھا۔ كُنَّا فِي فَتْحِهِ، ہم خود اس فتح میں شامل تھے، مع سلطان المجاہد السلطان محمد بن مراد بن عثمان وفقہ اللہ للخیرات۔ فرماتے ہیں کہ میں خود سلطان المجاہد سلطان محمد بن مراد بن عثمان ان کے ساتھ میں خود گیا تھا اس فتح میں۔ تو یہ دوسرا حوالہ انہوں نے پیش کیا کہ قسطنطنیہ کے فتح میں خود شامل تھا۔ اسی طرح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 233 پر جا کر دوبارہ انہوں نے قسطنطنیہ کو ذکر کیا
اور وہاں بھی یہی ذکر فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، والآن لہو مشہد معروف، وہ ایک معروف زیارت گاہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار۔ تو یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ سلطان محمد کے ساتھ جو تعلق تھا امام قرآنی کا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اور پھر سلطان محمد اور اس کا لشکر جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، حدیثیں اٹھا کر دیکھیں کہ کتنی بشارتیں تھیں اس لشکر کے لیے۔ وہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ تم فتح کر لو گے، فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، فرمایا کتنی ہی شان والا امیر ہوگا جو اس لشکر کا امیر ہوگا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، وہ لشکر بھی بڑا ہی عظیم لشکر ہوگا۔ اس بنیاد پر صدیوں سے مسلمان سلطان محمد الفاتح اور اس کے لشکر کو صدیوں سے سلام کرتے آئے ہیں کہ وہ واحد لشکر تھا جنہوں نے تاریخ اسلام میں 5 صدیاں بعد آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم خوشخبری کو پورا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کے بارے میں فرما رہے تھے وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، وہ لشکر بڑی ہی عظمتوں والا لشکر ہوگا۔ اس لشکر کے سپہ سالار اعظم سلطان محمد الفاتح اور الفاتح کے پیچھے اس کی روحانی تائید کرنے والے اور اس کو اس مقام پر لانے والے امام قرآنی تھے۔ آج آپ لوگوں نے کتنی سادگی سے کہہ دیا کہ یہ جملہ بولنا کفر ہے، یہ جملہ امام قرآنی کا ہے۔ اگر امام قرآنی پر کفر کا فتویٰ آتا ہے تو پھر اس حدیث کا کیا جواب دیں گے جس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو عظیم لشکر قرار دیا؟ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی عظمت پر مہر لگا دی، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کفریہ قول بولتے تھے۔ کس زبان سے ثابت کر سکتے ہیں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اسلام کی اتنی بڑی خدمت کی ہے؟ افسوس کہ آپ کو ان کتابوں کے نام نہیں آتے، آپ کو کتابوں کا پتہ نہیں ہے، مصنفین کے احوال کا پتہ نہیں ہے، تو آپ ان ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر دیں گے۔ آج ایک ڈرامہ چلا تو آپ تقریروں میں بتاتے تھے کہ ہم جتنا مرضی بتاتے رہتے ابن عربی کیا ہے، شاید لوگوں کو پتہ نہ چلتا۔ آج ایک ڈرامے نے بچے کو بتا دیا کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی شان کیا ہے۔ تو حضرت آپ ڈراموں سے شخصیات کا تعارف کروا رہے ہیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ کر ان شخصیات کے تعارف کو پیش کریں۔ یہ ڈراموں سے کچھ نہیں ملتا، ڈراموں سے وہ ساری حقیقتیں واضح نہیں ہوتی۔ سلاطین عثمانیہ میں ہر سلطان کے پیچھے ایک روحانی قوت والی بہت بڑی ہستی ضرور ہوتی تھی۔ ابھی تو سلاطین عثمانیہ کے ابتدائی سلاطین کے ساتھ جو ہستیاں تھیں وہ حضرت ابن عربی، وہ شیخ ادیب علی، ان کے بارے میں ڈراموں سے لوگ متاثر ہیں۔ اصل تو ان کی شخصیات کو کتابوں میں پڑھنے کا مزہ ہے، کتابوں میں پتہ چلتا ہے ان کے کمالات کیا تھے۔ ان سارے سلاطین میں سب سے بڑا مرتبہ اگر ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ارطغرل سے لے کر عثمان خان سے لے کر مراد خان تک سب سے بڑھ کر جس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا وہ سلطان محمد الفاتح ہے۔ سلطان محمد الفاتح جیسا سلطان سلاطین عثمانیہ میں کوئی نہیں آ سکا، اور اس کے ساتھ جو روحانی ہستی وابستہ تھی جس نے سلطان محمد الفاتح کے دل میں انقلاب پیدا کر دیا اور روحانیت کی روح پھونکی تھی، جو ہر مقام پر روحانیت کے لیے سلطان محمد کے ساتھ رہتی تھی، وہ یہی صاحب کوثر الجاری کی ہستی تھی۔ آج اللہ کے بندو ان پر کفر کے فتوے لگاؤ گے، سلطان محمد کی روح تڑپاؤ گے، کتنی کتنی ہستیوں کی روحیں تڑپ جائیں گی تمہاری خواہشات کے اوپر، اور
وہ حدیثیں جن کو بڑے بڑے محدث ذکر کر گئے، جن حدیثوں کے اندر ان سارے لشکر والوں کی شان تھی، جب لشکر کی اتنی شان ہے تو لشکر کے سلطان کی کتنی شان ہے، اور سلطان کے پیر و مرشد کی کتنی شان ہے۔ ان ساری شانوں والوں پر آج کفر کے فتوے لگاؤ گے، یہ حال کرو گے؟ خدا کا خوف کرو، اپنی خواہشات کی بنیاد پر اسلام کی پوری عمارت کو گرا کر نہ رکھ دو۔